مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ ملحد لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پانی دیکھو، پانی کہیں پڑا رہتا ہے تو اس میں خود بخود جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہی اس کا مطلب ہے حیات پیدا کرنے کے لیے کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود جراثیم پیدا ہو رہے ہیں اور پھر وہی جرثومہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ او بھائی، یہی عجیب بات ہے کہ اس پانی میں جراثیم پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ چاروں طرف سے ڈھکا ہوا ہے، وہ کیڑے کہاں سے آ گئے اس میں؟ اس کا قرآن نے جواب دیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ایسی خاصیت پانی میں رکھ دی ہے، یہ تو اس پانی میں جو جرثومے پیدا ہوتے ہیں نا، جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں، یہ کیڑا خود ایک عجیب قدرت کا نمونہ ہے۔ یہ بتا رہے کہ میں ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا، اگر ہوتا تو لاکھوں سال لگتے اس میں پانی میں کیڑے پیدا ہونے میں، بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اور ایک کیڑے کا جو سسٹم ہے نا، جتنا پیچیدہ ہے، انسان کا بھی اتنا ہی پیچیدہ ہے، دونوں کی پیچیدگی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بہت عجیب ہے۔ حجم چھوٹا ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا سسٹم سادہ ہونا شروع ہو جائے۔ بعض جانور ایسے جتنے چھوٹے ہیں ان کا سسٹم اتنا پیچیدہ ہے۔ شہد کی مکھی دیکھ لو، بڑی ہے کہ چھوٹی ہے؟ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے سادہ سا ایک سیل پیدا ہو گیا، سیل سادہ ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو، انسان کی باڈی کی ایک اکائی ہے، میں تو کوشش کرتا ہوں بہت سیریسلی بیان کروں، لیکن ابے تبے کے بغیر بات ہوتی نہیں ہے۔ مصیبت ہی ہے نا، آپ لوگ کے چہروں کو دیکھ کے لگتا ہے کیا؟ دیکھو، میں آپ کا باپ نہیں ہوں، لیکن باپ جب بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ ابے تبے پر آتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، کھوپڑی میں بات اتارنی ہے، یہ ابے تبے کے بغیر نہیں ہوتا۔ باپ کہہ رہا ابے کیا کرتے، تیرے کو میں نے بھیجا کدھر تھا، ابے تو مغد کر کے آ رہا ہے، کہتا نا باپ۔ لیکن لیکچرار ایسا نہیں کرے گا۔ یونیورسٹی میں لیکچرار آئے گا وائٹ بورڈ پہ اپنا سبق پڑھا کے، وہ ابے تبے نہیں، بس وہ اپنے اس کو تنخواہ ملتی ہے لیکچر ڈیلیور کر کے۔ اور جتنے پڑھے لکھے کنٹری ہیں نا، ان میں لیکچر بہت ہی شائستہ طریقے سے ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ٹیچر تھوڑا سا اٹھا دے گا آپ کو۔ ہمارے دوست نے بتایا جرمنی میں کہہ رہے ہم کلاس کے درمیان سو بھی جاتے تھے تو ٹیچر کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، چھوڑا ہے سونے دو، آپ کا کام ہے پڑھانا، پتلی گلی سے نکلنا۔ شاید اٹھا بھی دیتے ہوں، مجھے نہیں پتا، بعض دفعہ ایک خبر صحیح نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے وہاں زیادہ کسی کو، آپ کا کام ہے پڑھاؤ، جس نے پڑھنا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا نہیں پڑھے۔ تو لیکچرار میں اور میرے بھائی کسی سمجھانے والے میں فرق ہوتا ہے۔ پیغمبروں نے مثالوں سے باتوں کو سمجھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ لکھی ہوئی کتاب دے کے چلے جاتے، مثالیں نہ دیتے، آپ سمجھا دیتے بھئی یہ توحید ہے، یہ عقل کے خلاف ہے شرک کرنا، یہ بتوں کو تم بناتے ہو، 2-4 دلائل دیتے، 8-10 دے دیتے دلائل، اور بتا دیتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنی نبوت کے کچھ معجزے دکھا دیتے اور چلے جاتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مختلف طریقوں سے، مثالوں سے، اور قرآن میں تو اتنی مثالیں بھری ہوئی ہیں، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، کبھی اس کی مثال دے رہا ہے قرآن جو اندھیروں میں ہے، ہدایت پہ نہیں ہے۔ کبھی قرآن مثال دیتا ہے کہ جنگلوں میں جیسے بارش ہو رہی ہو اور بجلیاں کڑک رہی ہوں، تو منافق کی مثال دیتا ہے، بجلی کڑکتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے، جیسے بجلی غائب ہوئی تو پھر اندھیروں میں۔ اتنی مثالیں ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ قرآن چاہتا ہے کہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے۔ تو یہ جو پانی پہ میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی سی مخلوق کیڑا، اس کا اندر کا سسٹم بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کہہ دیں کہ پہلے ایک سیل وجود میں آیا اور سیل سے ترقی کرتے کرتے، یہ جو ایک سیل ہے نا، ہاں میں یہاں سے آبے تبے پر آیا تھا
کہ سیل جو ہے نا انسان کی باڈی کی ایک پہلی اینٹ کو کہتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جو سیل ہے وہ کیا ہے, جس کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں. سب سے بڑا سیل انڈا ہے. بھائی دیکھو, جب یہ ہم عمارت, کچھ ایسے لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہوتی ہے کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو دیوار ہے نا اس کی بنیادی اکائی ایک اینٹ ہے نا, کیا خیال ہے, وہ اینٹیں جمع کرتے کرتے پوری عمارت بن جاتی ہے. تو اس کو توڑتے چلے جائیں گے تو آخر میں ایک اینٹ آئے گی نا. تو بالکل انسان کی باڈی مختلف خلیوں سے مل کے بنی ہوئی, خلیہ بھی کہتے ہیں, بعض خلیہ کہتے ہیں, واللہ اعلم. تو آپ توڑتے چلے جائیں نا, توڑتے چلے جائیں تو جیسے انڈے میں ایک زردی ہوتی ہے, پھر ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے جو اس کے سفیدی کہا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے, یہ ایک اکائی ہے. یہی سیل ٹوٹتے ٹوٹتے کروڑوں سیل میں تبدیل ہوتا ہے. لیکن جب کروڑوں سیل میں تبدیل ہوتا ہے تو ان کروڑوں میں بھی اندر یہی ہوگا. جیسے انڈے سے کیا بنتا ہے, اتنا تو پتا ہوگا نا آپ لوگوں کو, انڈے سے چوزا بنتا ہے نا, تو وہ چوزے میں یوں سمجھیں کہ کروڑوں انڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹے چھوٹے, یہی کروڑوں انڈے ہیں. تو یہ جو سیل ہے نا, جس کو انڈا تو اللہ نے بڑا کر کے دکھا دیا نا کہ یہ اتنا بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک سب سے بڑا سیل دنیا میں شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے. اس میں آپ چائے پی لیں اس کے چھلکے میں, شتر مرغ کے انڈے کو آپ درمیان سے کاٹیں, اس میں سوئمنگ پول بنا کے تیریں, آپ جوس پئیں, چائے پئیں, یا کہیں جنگل میں جائیں تو وہ اس کے طور پر, وہ جو کیمپ کے طور پہ استعمال کر, اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا خیر, لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو سیل ہے نا, یہ اتنی پیچیدہ چیز ہے, اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ انسان کی جو پیچیدگی ہے نا وہ سیل بھی ویسا ہی ہے. تو یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. میں یہی اس کر رہا تھا کہ آپ توڑتے چلے جائیں گے نا, چھوٹا کرتے چلے جائیں گے چیز, یعنی جانور چھوٹے ہیں وہ پیچیدہ انسانوں سے زیادہ ہیں. مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں کہا جاتا ہے 100 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں, اتنی سی کھوپڑی میں. اب ایک آنکھ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے, بتاؤ یہ سادہ مشین ہے یا پیچیدہ مشین ہے؟ یہ عام ڈیجیٹل کیمرے سے زیادہ انسانی آنکھ پیچیدہ ہے. تو اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں فٹ کر دینا ہے بھائی, اتنی سی کھوپڑی میں 100 ڈیجیٹل کیمرے, یہ تو انسان نہیں کر سکا اب تک. تو پانی کے اندر اگر جرمز پیدا ہو جاتے ہیں, کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, فوراً ہوتے ہیں, آنن فانن ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی اس آیت کا مصداق ہے, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر زندہ چیز کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. یہ خدا کی قدرت ہے. ادھر پانی آیا, ادھر فوراً ایک کیمیائی عمل شروع ہو گیا, حیات وجود میں آنا شروع ہو گئی. تبھی ہمیں زمین کے علاوہ کہیں حیات ملتی نہیں ہے. یہ مادی زندگی نہیں ہے, وہ دوسری زندگی تو ہے, فرشتوں کی, جنات کی, وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ بھی جنات بھی زمین پہ ہوتے ہیں لیکن جاتے ہیں, اوپر بھی جا سکتے ہیں, وہ آسمانوں پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو مادی حیات ہے نا, جو جس کو انسان جس قبیلے سے ہے, یہ حیات جہاں پانی ہے وہاں ہے, پانی نہیں ہے تو یہ حیات نہیں ہے. پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا, کیسے سیکنڈوں میں, منٹوں میں پیدا کر دیتا ہے وہ. آپ دیکھیں کہ ہم کہیں پانی جمع ہوتا ہے نا تالابوں میں, کوئی مچھلی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں پہ. وہاں پتہ نہیں اللہ نے پہلے سے کوئی انڈے رکھے ہوئے ہیں, کیا سسٹم ہے اللہ ہی جانے.